الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدق الله العظيم. سب حضرات با آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ رہے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود پاک پڑھ لیا. جس نے درود پاک پڑھا ہے نا، وہ اپنی جگہ سے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں. خالی جگہ کافی موجود ہے، ساتھی اور آ جائیں گے. ولی کامل استاد العلماء حضرت اقدس مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں. چند لمحات کے بعد انشاءاللہ وہ اسٹیج پہ جلوہ افروز ہوں گے. انتہائی واجب الاحترام معزز محترم حضرات علماء کرام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، عزیز طالب علم بھائیوں، عالم بعمل، فاضل اکمل، برادر مکرم حضرت مولانا مفتی محمد طارق صاحب، ان کے اس دینی گلشن میں دین کی نسبت سے حاضری اور آپ جیسے غیور باشعور سنی مسلمان بھائیوں کی زیارت کا موقع ملا ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں پہ آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جن بچوں نے اس دینی ادارے میں قرآن مجید حفظ کیا ہے. یہ بچوں کے والدین، اساتذہ کرام، ادارے کے معاونین، منتظمین اور آپ سب حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی اس کاوش کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. گل پنجابی چ کراں کہ اردو چ؟ پنجابی چ کراں. اوئے چپ کرو. سارے گناہگار پیچھے ہو کے بہ رہے تے نیک ساڈے کول بٹھا چھڈے. اللہ دے بندے ہو، تسی کوئی نیڑے نیڑے ہو کے بابا کو چند منٹ. 6 بچیاں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیتا ہے. کہو الحمدللہ. جے تانوں غصہ نہ لگے تے انہاں حفاظ کرام دی زیارت نہ کر لئیے. اگر غصہ نہ لگے
بیٹا اٹھے اجے پتر، اور جنہیں حفظ کیتا اٹھو تو صحیح ایک باری، جنہوں نے حفظ کیا ہے 1 2 3 4 5 6، تو سب سے چھوٹا ہے نا، پورے بیک کے باقی بیٹھ جاؤ، اوپر اوپر کھڑا ہو جا۔ یہ بچہ ہے، اس کی کتنی عمر ہوگی؟ 12 سال ہے۔ آپ کی میں بات نہیں کرتا، میں پنجابی سادہ سادہ جی گلا کرنا جڑے تھوڑے مائنڈ چ رہ بھی جان نا، فیڈ کرے اج توجہ کرنا۔ جنازہ پڑھ دے ہو کدی؟ پڑھیا کدی کسی دا جنازہ؟ جنازے دے ٹائم 80% بیچارے ایسے مظلوم لوگ کھڑے ہوندے نے کہ جنہاں نو ہاتھ بنن دا ضرور پتہ ہوندا ہے، لیکن انہاں نو اے نہیں پتا ہوندا کہ میں ہاتھ بن کے باپ دی بیعت تے دعا کیڑی پڑھنی۔ تانوں تے دعاواں آندیاں نے، تہاڈی نہیں میں گل کردا، ویسے عام میں ایک جنرل گل پیا کرنا۔ آخر اس بچے دے خاندان تے خدا دا کیڈا کرم ہویا ہے کہ چھوٹی جی عمر دے اندر اللہ پاک نے 6666 آیات پورا قرآن اس بچے دے سینے چ رکھ دیتا ہے۔ کہو الحمدللہ۔ جس دن بچہ پہلے دن مدرسے آندا ہے نا، جویں آپ پٹھے تے کچی اٹ نہیں ہوندی، اس کچی پنجابی ٹھیک ہے، اردو چ گل کراں بھائی، کی پتہ تانوں مولوی دی پنجابی سمجھ نہ آوے، عطا اللہ دی سمجھ آندی ہوئے نا بھائی۔ کچی او چپ کر پشتو، کچی اٹ نالوں بھی زیادہ کمزور ہوندا ہے قوم دا او بچہ جڑا مدرسے چ ہوندا ہے، اور کچی اٹ دا مارکیٹ وچ کوئی ریٹ نہیں۔ انجی ہے جدو اوہی کچی اٹ اگ دے پٹھے چ پک کے تیار ہو جائے، پھر مینوں تے نہیں پتا، میرا خیال ہے کہ 15,000 دی 1,000 لب دی۔ انجی ہے پہلے دن مدرسے چ بچہ آیا، نک صاف کرن دا پتہ نہیں، وضو دا پتہ نہیں، کسے چیز دا پتہ نہیں۔ استاد اے بیٹا، استاد نے او دے تے محنت کیتی، ماں باپ ستے سن، استاد محنت پیا کردا سی، مدرسے دی اس بھٹھے چ رہ کے 2 2.5 3 سال تو بعد جڑا بچہ ماں باپ دے گھروں کچھ نہیں سی سکھ کے آیا، اساتذہ کرام اللہ دے فضل نال اتنی محنت کیتی کہ تواڈے بچیاں نو قرآن دا حافظ بنا کے تواڈی چوڑی چ پا دیتا ہے۔ تے جے کوئی یہ کہے کہ یار میں مدرسے چ سال بعد ایک لیلے دی کھل بھی دینا جڑی 100 روپے دی وکدی، میں سال بعد زکات بھی دینا، پتہ نہیں مولوی کتھے لاندا ہے۔ مولوی تو زکات عشر خیرات دا حساب نہ مانگ، تیری ساری کمائی دا جواب اے وے کہ تو مال دا میل کچیل دینا ہے، زکات دینا ہے، عشر دینا ہے، خیرات دینا ہے، تے مسجد تے مدرسے دا مولوی تیرے بچے نو قرآن دا حافظ بنا کے تیری چوڑی چ پا چھڑتا ہے۔ میرا خیال تو پنجابی سمجھ نہیں آ رہی، چل میں بات اردو میں کرتا ہوں۔ ہن جنہاں نو زبان اللہ نے دتی ہو ذرا سبحان اللہ پڑھو۔ نہیں پتر تسی چپ رہو، باقی گناہگار بولو۔ جیڑا گناہگار ہے، میں گناہگار ہاں، میں ایڈوانس کہہ رہا ہوں سبحان اللہ۔ آپ میں سے جو بندہ جتنا بڑا گناہگار ہے ذرا اتنا بلند آواز سے کہو نہ شرمائے، نہ بولے، نہ کہیں بچے آہستہ، باقی گناہگار بولے، یہ تو معصوم بچے ہیں، کہیں سبحان اللہ۔ میرے معزز سامعین، میں سادہ سی بات سے اپنی بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ آج دنیا میں
کسی کے پاس گولڈ کی شکل میں 1 تولہ سونا ہو، آپ نے دنیا میں کوئی ایسا بندہ دیکھا کہ جو 1 تولہ سونے کو اوپن ماحول میں رکھے؟ بولو، یہ ہے سونا گولڈ؟ بولو میں منگتا نہیں۔ کبھی دیکھا؟ 1 تولہ گولڈ ہوتا ہے، اسے ایک ڈبیا میں، پھر سیف میں، صندوق میں، جہاں پہ ماں کو، سسٹر کو، وائف کو اعتبار ہو کہ یہاں چور نہیں آ سکتا، وہاں پہ وہ سونا رکھتی ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں کہ سونا وہاں رکھو جہاں تک کوئی چور نہ آ سکے۔ جس جگہ پہ آپ کو اعتبار ہو، آپ اپنا 1 تولہ سونا وہاں رکھتے ہیں جہاں آپ کا اعتماد ہوتا ہے۔ میں نے کہا پروردگار عالم، سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات سے اونچی دولت ہے یہ قرآن۔ آپ یہ قرآن والی دولت اللہ کسی سیف میں، صندوق میں، زمین پہ رکھیں گے؟ آواز آتی ہے نہیں۔ میں اپنا قرآن کسی سیف میں نہیں رکھوں گا، میں اپنا قرآن کسی صندوق میں نہیں رکھوں گا، میں اپنا قرآن کسی اوپن جگہ پہ نہیں رکھوں گا۔ پروردگار عالم، پھر آپ اپنا قرآن کہاں رکھیں گے؟ میرا تصور، رب کہتا ہے میں آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال، کائنات کے سردار، امت کے غمخوار، شمس الضحیٰ بدر الدجا، لا یمکن ثنا، حبیب خدا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے خوش قسمت لوگوں کے سینوں کا انتخاب کروں گا۔ جو سینہ خدا کو پسند آئے گا، قرآن بھی اسی سینے میں آئے گا۔ سینہ خدا کو نانوتا کی بستی کے رہنے والے قاسم نانوتوی کا پسند آیا، خدا نے قرآن قاسم نانوتوی کے سینے میں رکھ دیا۔ خدا کو سینہ تھانہ بھول کے اشرف علی تھانوی کا پسند آیا، خدا نے قرآن تھانوی کے سینے میں رکھ دیا۔ ارے خدا کو سینہ سکھ فیملی میں پیدا ہونے والے احمد علی لاہوری کا پسند آیا، خدا نے قرآن اس سینے میں رکھ دیا۔ آج 1400 سال کے بعد ان خوش قسمت بچوں کا سینہ خدا کو پسند آیا، رب نے قرآن ان کے سینوں میں رکھ دیا۔ ہر سینے میں اللہ قرآن نہیں رکھتا۔ بولو بولو، ہر سینے میں اللہ۔ جب مولوی پہ، حافظ قرآن پہ اللہ اعتبار کرتا ہے تو قوم کو بھی کرنا چاہیے یا نہیں؟ بول چھڑو، کرنا چاہیے یا نہیں؟ اللہ عظیم دولت اس کے سینے میں رکھ کے کہتا ہے کہ مجھے اس پہ اعتبار ہے۔ ارے تو 2-4 ہزار دینے کے بعد اعتبار نہ کرے تو یہ تیری بد نصیبی ہے۔ تو بھی مولوی پہ اعتماد کر جب خدا جو اس پہ اعتبار کر رہا ہے کہ اس کے سینے میں قرآن رکھا ہے۔ تسی مینوں یہ دسو، تسی انج بیٹھے ہو جی میں 2 دن دے بندہ بھوکا نہیں ہوندا؟ بھوک شوک لگی؟ بولو تے صحیح۔ مفتی صاحب آن تک برداشت کرو، باقی سارے 5-5 سال برداشت کر دو، جڑے 90 دن کہہ کے آن تے مولوی نو آدھا گھنٹہ بھی نہیں کر دے۔ آؤ میرے معزز سامعین، ارے وہ کتنے خوش نصیب بچے جنہوں نے اس دینی درسگاہ میں بیٹھ کر اپنے اساتذہ کرام سے اللہ کا قرآن پڑھا ہے۔ ارے کائنات میں وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے شیراں والا دروازے میں بیٹھ کر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری، سب کہہ لیجئے رحمت اللہ علیہ،
ان سے اللہ کا قرآن پڑھا ہوگا، ارے کائنات کے وہ کتنے خوش نصیب انسان ہوں گے جنہوں نے حضرت درخواستی سے اللہ کا قرآن پڑھا ہوگا، ارے کائنات میں وہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے جنہوں نے حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ ان سے اللہ کا قرآن پڑھا ہوگا، ارے کائنات میں وہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے جنہوں نے مولانا الیاس دہلوی سے اللہ کا قرآن پڑھا ہوگا، ارے کائنات میں وہ کیسے عظیم لوگ ہوں گے جنہوں نے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا سب کہہ لیجئے رحمت اللہ علیہ ان سے اللہ کا قرآن پڑھا ہوگا۔ پھر اپنے ضمیر کو جج بنا کے فیصلہ کیجئے، جو آج مفتی طارق صاحب سے قرآن پڑھے وہ قسمت والا، جو قاری عبدالرشید صاحب سے قرآن پڑھے ارے وہ بھی قسمت والا، جو اپنے اساتذہ سے قرآن پڑھے وہ بھی قسمت والا۔ ارے وہ صحابہ کتنے مقدروں والے ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن براہ راست آمنہ کے لال سے پڑھا ہوگا، جنہوں نے قرآن کملی والے سے پڑھا ہوگا، جنہوں نے قرآن محمد مصطفیٰ سب کہہ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس سے قرآن پڑھا ہوگا۔ میرے معزز سامعین، قوم کے بچے مدرسے میں آ گئے، والدین اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر دسمبر اور جنوری کی راتیں آ گئی، ارے 15 گھنٹوں کی راتیں ہیں، ارے اس محلے سوسائٹی ٹاؤن کے لوگ سوئے ہوئے ہیں، مدرسے کا استاد 4 بجے بچوں کو اٹھاتا ہے، ارے اس بچے کو ٹھنڈ لگنے کے باوجود ارے اس بچے کے پاس رات کو ایرانی کمبل نہیں تھا، کوئی کورین کمبل نہیں تھا، عام سادہ سے بستر میں سونے والا بچہ صبح اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور وضو کر کے الماری سے قرآن اٹھاتا ہے اور قرآن اٹھا کے اپنا سبق یاد کرتا ہے۔ ارے دنیا کے وہ بچے جو سکول کالجز یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہوں، ارے ان کے والدین ان کے لیے کھانا بھی اچھا، ان کے لیے بستر بھی اچھا، ان کی خوراک بھی اچھی، لیکن یہ مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ، یہ میرے نبی کے وہ مہمان جو اللہ کا دین پڑھنے آئے ہوئے ہیں، خدا کی قسم کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کی میں مخالفت نہیں کرتا، کیونکہ ڈاکٹر بھی معاشرے کی ضرورت، انجینئر بھی معاشرے کی ضرورت، سائنسدان بھی معاشرے کی ضرورت، لیکن جو دنیا میں انجینئر ہوتا ہے ارے وہ زندگی تک انجینئر ہے، قبر میں انجینئر نہیں ہوگا۔ ارے جو دنیا میں ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کے سانس تک ڈاکٹر ہے، ارے وہ قبر میں ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ لیکن خدا کی قسم جس کے سینے میں اللہ کا قرآن آ جاتا ہے ارے وہ زمین کے اوپر ہو پھر بھی حافظ قرآن کہلاتا ہے، ارے وہ زمین کے نیچے قبر میں چلا جائے پھر بھی حافظ قرآن کہلاتا ہے۔ انجینئر ماسٹر ڈاکٹر کے مرنے کے بعد فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو نہیں آتے، لیکن آقا نے ارشاد فرمایا میری امت کا بعمل حافظ قرآن جب قبر کے اندر آتا ہے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتے ایسے ہی آتے ہیں جیسے انسان بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ارے جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوگا وہ دنیا میں بھی حافظ قرآن کہلائے گا، وہ قبر میں بھی حافظ قرآن کہلائے گا، وہ حشر کے میدان میں جب آئے گا اس دن بھی حافظ قرآن ہی کہلائے گا۔ آج دنیا میں کہا جاتا ہے یہ ایم این اے صاحب کا والد ہے، یہ ایم
پی اے صاحب کا والد ہے، یہ فلاں خان صاحب کا والد ہے، یہ فلاں ڈاکٹر صاحب کا والد ہے۔ ارے مزہ تو وہاں پہ آئے گا جب حشر کا میدان لگا ہوا ہوگا اور ادھر سے دستار بندی ہو رہی ہوگی، لوگ کہیں گے یہ کون ہے؟ بتلایا جائے گا یہ انجینئر ڈاکٹر ماسٹر کا باپ نہیں ہے، یہ حافظ قرآن کا باپ ہے۔ آج اس کے سر کے اوپر دستار رکھ دی گئی ہے، خدا کی قسم جس کے سینے میں قرآن آئے گا، ارے جب وہ حشر کے میدان میں آئے گا آواز آئے گی کہ صاحب قرآن آج تم بتلاتے جاؤ، تم سفارش کرتے جاؤ، میں اللہ تمہاری سفارش کو مانتا جاؤں گا۔ حافظ قرآن کہے گا اللہ اسے بھی چھوڑ دے، اللہ اسے بھی چھوڑ دے، اللہ اسے بھی چھوڑ دے۔ حافظ قرآن سفارش کرتا جائے گا، اللہ اس حافظ قرآن کی سفارش مانتے ہوئے ان دوزخیوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرماتا جائے گا۔ چار آوازیں اللہ کو بڑی پسند ہے۔ کتنی؟ بولو، پھر بولو، آنکھیں نہ بند کرو، بولو۔ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ مساجد میں آؤ، مدارس میں آؤ، بڑی سکون سے نیند آتی ہے۔ کتنی تسکین وابستہ ہے اللہ تیرے نام کے ساتھ، نیند مسجد میں بھی آتی ہے آرام کے ساتھ۔ ایسے ہی ہے۔ اب آپ میں سے نا اکثر بندے رات نو ٹرک ڈرائیور نہیں ہوندے بھئی اکھاں ہی کھلیاں دماغ ستے، اسی آندے ہوگا بھئی کتھے پھس گیا مولویاں کول۔ مفتی صاحب ہے بات اس کوئی چیز؟ لنگر شنگر ہے؟ لنگر ہے ہن تے سبحان اللہ بن دی کہ نہیں؟ بولو نا۔ جے جیڑی قوم لنگر دا سن کے بھی سبحان اللہ نہ کہے انہیں کیڑے ویلے سبحان اللہ کہنی ہے؟ چار آوازیں بولو اللہ کو، بولو کتنی؟ بولے 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 کتنی؟ جو بیمار ہے وہ نہ بولے، جو صحیح ہے وہ کہے کتنی؟ مان کتنے؟ چار۔ چار آوازیں اللہ کو بڑی پسند۔ ایک وہ آواز جب لاہور کا حاجی حاجیہ عمرے کے لیے جائے اور اپنے وجود سے اپنی مرضی کا سلا ہوا لباس اتار کر اپنے وجود پہ احرام کی دو چادریں لے لے اور اپنے پاؤں سے سروس باٹا کے شوز اتار کر انگوٹھے والی چپل پہن لے اور اس کی زبان پہ یہ الفاظ آ جائیں کہ لبیک اللہم لبیک، ارے پڑھ لو شاید اللہ لے جائے اسی سال لبیک اللہم لبیک۔ اللہ کو حاجی کی آواز بڑی پسند ہے، اللہ بڑے مزے سے سنتا ہے۔ دیکھو میرے بندے نے میرے ڈر کی وجہ سے اپنی مرضی کے ٹیلر کا سلا ہوا لباس بھی اتار دیا، اپنے پاؤں سے خصے اور شوز بھی اتار دیے، سر سے پگڑی ٹوپی بھی اتار دی اور دیوانہ بن کے میرے دروازے پہ آ رہا ہے اور لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگا رہا ہے۔ اور دوسری وہ آواز جب اس امت کا کوئی مجاہد کافر کے مقابلے میں آ جائے اور مجاہد نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کو مجاہد کی آواز بہت پیاری لگتی ہے۔ ارے تیسری وہ آواز ہے جب اس امت کا خوش نصیب بندہ نمازان کے لیے مسجد میں آ جائے اذان کے لیے اور وہ اذان پڑھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو خدا کی قسم مؤذن کی اذان کی آواز اللہ کو بہت پسند ہے۔ ارے چوتھی وہ آواز ہے جب اس امت کے لوگ رات کو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، توجہ کرنا، ارے شرابی نے رات شراب میں گزاری، زانی نے رات زنا میں گزاری، بدکار نے رات بدکاری میں گزاری۔ استاد الحفاظ انتہائی قابل احترام شخصیت حضرت قاری جان محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ
اسٹیج پر تشریف لائے ہیں. میرے منٹ رہ گئے ہیں 10. کٹ جو گے؟ ہے کوئی حوصلہ 10 منٹ تک نہیں؟ منٹ قصور دے فلودے دی سیمیاں نہیں بھی جڑے لمیاں ہو جان گی. صرف منٹ نے تو 10 ہی نے انشاءاللہ. تے تسی ذرا سبحان اللہ بولو میں گل پوری کر لا. اور تھوڑا جہا زور لاؤ. ارے رات کو زانی زنا میں، شرابی شراب میں، بدکار بدکاری میں، جب اس امت کے یہ خوش نصیب بچے صبح کے وقت میں اپنے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن لیتے ہیں اور کوئی پڑھتا ہے اللہ ہے لا الہ الا هو الحی القیوم. کوئی بچہ اپنا سبق یاد کرتے ہوئے پڑھتا ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ارے یہ معصوم بچے باوجود سردی ہونے کے، باوجود ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے، ارے تیرا بچہ اٹھتا ہے، ارے تو اسے انڈے سے ناشتہ کرا کے پھر سکول میں بھیجتا ہے. کبھی سوچا کر یہ ساری رات سونے، رات کو بستر پہ لیٹنے والا بچہ، ارے یہ سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے والا بچہ، ارے یہ استاد کے ڈر سے باوجود نیند آنے کے پھر بھی قرآن مجید ہاتھ میں لے کے پڑھنے والا بچہ جب رات کے آخری پہر میں اپنا سبق یاد کرتا ہے اور قرآن کا مختلف حصوں سے پڑھتا ہے، عرش والا رب کہتا ہے مجھے ان قرآن پڑھنے والوں کی آواز اتنی پیاری لگتی ہے کہ میں زانی اور شرابی اور بدکار لوگوں کو اس آواز کی وجہ سے معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ قرآن کی برکت اور تلاوت کی وجہ سے اللہ زانی کو بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ بدکار کو بھی معاف کر دیتا ہے. آج کسی بد نصیب کو قرآن کی آواز اچھی لگے یا نہ لگے، کائنات کا وہ خالق مالک رازق داتا دستگیر کارساز حاجت روا مشکل کشا میرا اللہ، اس کو قرآن پڑھنے والوں کی آواز بہت پیاری لگتی ہے. موت آنی ہے کہ نہیں سب کو؟ بولے کب آنی ہے کون جانتا ہے؟ بولو ہوڑے نام لے اللہ کو ہوڑے بولو کون جانتا ہے؟ بلند آواز سے کہو اللہ. ارے کون جانتا ہے؟ اے میرے اللہ جس کی زبان پہ تیرا نام آئے اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دے. کون جانتا ہے؟ پھر بولیں اے میرے اللہ جس کی زبان پہ تیرا نام آئے اسے سال حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما دے. بولو کون جانتا ہے؟ اللہ جس کی زبان پہ تیرا نام آئے اس کی ساری لائف کی الجھنوں کو سلجھا دے. بولے کون جانتا ہے؟ بولے کون جانتا ہے؟ اللہ جس کی زبان پہ تیرا نام آیا اس کی 7 نسلوں میں قرآن کے حافظ اور قاری اور دین کے دائی پیدا فرما دے. کون جانتا ہے؟ کون؟ موت آئے گی نا؟ بولو مرنے کے بعد اگر کوئی بچہ، کوئی پڑھنے والا، انجینئر، MCS، کوئی کائنات کی ڈگری لا کے اپنے باپ کی قبر پہ رکھ دے، باپ کو فائدہ ہوگا؟ ہولی ہولی بول دے ہو جی کسے دا بچہ قبر تے آ کے آکھے علی فنار بکری بیمار چھری تیار، فرشتے جتیاں پہن گیا نا بھئی یہ کی بکواس پیا کرنا ہے. جو اگر کسی کا بچہ آ کے ABC شروع ہو جائے فائدہ ہوگا نا قبر میں؟ نہیں بولو ہوگا فائدہ نا.
اگر کسی کا بچہ صبح سے لے کے شام تک کرپشن کرتا رہے اور ساری کرپشن کو شام کو کہے کہ اس کا ثواب جو کرپشن کی ماں باپ کی روح کو بھیجا، لتر پہن گے نا، بولو جے کسے دا پتر ہے سارے دن تاجر بن کے جھوٹ بولے تے شام نو کہے کہ سارے جھوٹ دا ثواب ابے دی روح نو بخشیا، جتیاں پہن گیا۔ اور اگر کسی کا بچہ ماں باپ کے مرنے کے بعد کہے ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ارے کسی کا یہ خوش نصیب بچہ اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد جسٹ قرآن کی 6600 آیتوں میں سے جسٹ ایک آیت پڑھ کے کہے اللہ اس کا ثواب میرے مرنے والی ماں کی روح تک پہنچا دے، میرے باپ کی روح تک پہنچا دے، خدا کی قسم کائنات کی وہ ڈگریاں وہ کچھ نہیں کر سکتی جو قرآن کی ایک آیت انسان کو قبر میں فائدہ پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے آج یہ پرامس اور وعدہ کیجئے کہ ہم اپنی اولادوں کو انشاءاللہ قرآن پڑھائیں گے۔ جن کے پاس اولاد ہے کہو۔ ایک آخری بات، لوگوں کو جب یہ کہنا کہ اپنی اولادوں کو حافظ قاری بنا لو تو بندے سات کو واری سیر کھرک کے پتہ ہی کی آندے نے یار یہ مولوی بن گیا تو کھائے گا کتھوں، ایویں ہی ہے۔ تو جے بیچارہ مولوی کھاندا ہوئے پھر آندے نے یار مولوی کھاندے بہت نے، جے تانوں آکھیے بھی اپنا ایک ایک مولوی بنا لو پھر آندے وہ کھائے گا کتھوں، لوجک ویکھو، فلسفہ ویکھو۔ تے جے مولوی بیچارہ کھاندا ہوئے وہ بھی اپنے گھروں بڑا کھاندے نے بھئی مولوی۔ الحمدللہ کرونا تو لے کے آج تک دیوبندی بریلوی اہل حدیث کسے مسلک دا کوئی عالم سڑکاں تے نہیں آیا کہ میری 6000 تنخواہ وداؤ گے تو میں نذان پڑھاں گا، آیا کوئی؟ ہولی ہولی سر مار دیو۔ کسے دا جنازہ لیٹ ہویا ہوئے، کسے دا کو نکاح لیٹ ہویا ہوئے، تھوڑی تھوڑی تنخواہ، تھوڑے تھوڑے وظیفے، اذان ٹائم تے، نماز ٹائم تے، سب کچھ ٹائم تے نا، بولو یہ سب دین دیاں برکتاں نے۔ چنگا کھاندے نے مولوی تواڈے نالوں، سکون دی نیند سوندے نے، تسی راتی ڈاکٹر لبدے ہو کہ کیڑی میڈیسن یوز کراں تے مینوں نیندر آوے، تے مولوی تے اثر تو بعد بھی سو جاندے، سوندے کہ نہیں؟ بول چھڈو، یہ قرآن دیا برکتاں نے۔ اپنی اولاد نو دین پڑھاؤ گے، پہلے دین پڑھا پھر ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، سائنسدان بنا، جڑی مرضی بلا بنا لے، لیکن اپنی اولاد نو اینا جوگا تے کر جانا کہ تینوں مرن تو بعد زندگی دا آخری غسل تے دے سکے، تیندے میرے مرن تو بعد کم از کم جنازے چھات بن کے دعا تے پڑھ سکے۔ اس اولاد تو بد نصیب اولاد کیڑی ہوئے گی جیڑی ماں باپ دے مرن تو بعد ہاتھ بن کے جنازے جنوں دعا بھی نہ آندی ہوئے۔ میرے دوستو قرآن نال وفا کرو، قرآن خدا دی قسمیں۔ ہاں میں گالے کر رہا سی، کوئی ویکھے نا بھی قرآن پڑھیاں کی عزت ملدی ہے۔ 3-4 دن تو بعد انشاءاللہ رمضان شریف دا مہینہ آ رہا ہے نا، بولو مل اونر پیچھے، کارخانے والا پیچھے، گڈی والا پیچھے، کوئی ویگو ڈالے چان والا پیچھے، تو مولوی بیچارہ ٹٹی موٹر سائیکل تے آ رہے ہیں، خالی وہ سائیکل تے آ رہے ہیں جدے 2 چکے تے 1 ہینڈل ہے، پاٹے کپڑے نے، پر جڑے پیچھے بیٹھے نے نا صفاں چ، کسے دی یہ ضرورت نہیں کہ وہ مسلے تے آ جائے، سارے دروازے حل ویندے نے یار مولوی صاحب نہیں آئے، انجی ہے۔ تے میرا رب کہندا ہے ویکھو قرآن دیاں برکتاں، کارخانے والا پیچھے، مل اونر پیچھے، دنیا دار پیچھے، لکھاں تنخواہ لین والے پیچھے، تے 8-10 ہزار دا وظیفہ لین والا مولوی مسلے تے آ گیا، تے سارے آندے نے پیچھے امام دے اللہ اکبر۔ اللہ کہندے نے میں پھر قرآن دی برکت نال جستا دینا، ساری دنیا پیچھے کھڑی ہوندی تے میں قرآن والے نو اگے کھڑا کر دینا۔ اے سرائے دہر کے مسافروں، بخدا تمہارا یہ مکان نہیں ہے، جو کل یہاں آباد تھے آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، اور اجڑ گئے وہ باغ ہے جن کے ہزاروں مالی تھے۔ ارے سکندر بھی جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے،
خدا دی قسم کائنات دی ہر دولت بے وفا ہے، وفادار یا اللہ دا قرآن ہوئے گا تے یا صاحب قرآن ہوئے گا۔ قرآن سے وفا کیجئے، قرآن والے نبی سے وفا کیجئے، کرو گے انشاءاللہ۔ اپنی اولادوں کو دین پڑھائیے، دین پڑھائیے، مت بنائیں مولوی، پہلے دین بنائیں، حافظ بنائیں۔ آپ بیس بنیاد دین پہ ہو تاکہ میری اور آپ کی اولاد، میرے اور آپ کے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔